مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں جمعے کی نماز کے کچھ آداب اور جمعے کے دن کے کچھ آداب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جمعے کے دن کے آداب میں سے ایک تو یہ ہے کہ جمعے والے دن غسل کیا جائے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعہ فلیغتسل، کہ جب تم میں سے کسی ایک کا جمعہ پڑھنے کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ اس میں جمعہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کا اختیار تو نہیں دیا، یہ تو نہیں، لیکن یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ پڑھنا ہے وہ شخص غسل کرے۔ اور اگر ایسا مسئلہ ہے کہ آدمی سفر سے آیا ہے یا کسی اور مسئلے میں مبتلا تھا، نہیں وقت ملا، تو پھر غسل کے بجائے وضو کر لے تو یہ بھی درست ہے، لیکن غسل کرنا افضل ہے۔ دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا بہتر ہے، اولا ہے، اگر غسل نہ کرے تو پھر وضو کر لے۔ تو جمعے کے دن کا پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی غسل کرے، اپنی توفیق کے مطابق جو بھی اس کے پاس لباس ہے اس میں سے اچھا جوڑا پہنے، اچھا جوڑا پہنے۔ بہتر یہ ہے کہ سفید لباس ہونا چاہیے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ جمعے والے دن مسواک کریں اور اپنے ناخن کاٹیں، اپنے جسم کی باقی صفائی کریں، سرما لگائے اور اسی طرح خوشبو لگائے۔ لیکن یہ سارے کام اذان جمعہ سے پہلے کر لیں۔ اذان جمعہ کے بعد اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اذان جمعہ کے بعد پھر اللہ کا حکم ہے کہ جلدی مسجد میں آ جاؤ۔ اذان جمعہ سے پہلے ان سارے کاموں سے آدمی فارغ ہو جائے۔ اس کے بعد جب مسجد میں آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسجد میں آ کر آدمی حلقہ بنا کے نہ بیٹھے جس سے گپ شپ کا ماحول بنے، دنیاوی گفتگو کا ماحول بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ مسجد میں آیا آدمی اور ابھی بیان میں وقت باقی ہو تو اس وقت کو نماز میں یا تلاوت میں یا ذکر میں، اور بہتر ترین عمل جمعے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ امام کے آنے سے پہلے وقت کو ان عبادات میں سے کسی ایک عبادت میں لگائے۔ جب امام آ جائے تو اب یہ ہے کہ سب سے پہلے امام کے قریب ہو کے بیٹھے۔ ایک یہ کہ جمعے کے دن امام کے قریب ہو کے بیٹھنا، اور دوسرا یہ کہ دوران بیان امام کی طرف توجہ کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جو جمعے والے دن امام کے قریب ہوگا وہ جنت میں اللہ کے دیدار کے وقت اللہ کے قریب ہوگا۔ جو جمعے میں امام صاحب کے چہرے کو دیکھے گا، اللہ رب العزت کی ذات جنت میں اس کو اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ اتنا بڑا یہ عمل ہے اور باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کی حدیث کو پوری بیان کرنے سے قاصر ہوں، ورنہ یہ دونوں باتیں ہیں۔ ایک تو امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بجائے نیچے دیکھنے کے امام کے چہرے کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ اس میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، خطبہ جمعہ کے دوران انسان صف بننے کے بجائے امام کی طرف رخ پھیر کے بیٹھے۔ ایک یہ کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہم صفوں پر بیٹھتے ہیں قبلہ رخ ہو کر، لیکن جب امام خطبہ دے رہا ہو، امام بیان کر رہا ہو، تو اس وقت قبلہ رخ ہونے کے بجائے امام کی طرف دیکھنا سنت ہے۔ اس کا پورا اہتمام ہو۔
اور پھر جب نماز امام خطبہ دے بیٹھے، خطبے کے دوران اگر کوئی دوسرا آدمی بات بھی کر رہا ہے، اگر کوئی دوسرا آدمی غلط کام بھی کر رہا ہے، تو اس کو چپ کرانے کا بھی حکم نہیں ہے، اس کو روکنے کا بھی حکم نہیں ہے، بلکہ پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ لوگوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر امام صاحب کے چہرے کی طرف اور ان کی بات کی طرف کر کے سنتا رہے۔ باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں، جس نے ساتھ والے کو کہا انصت، چپ ہو جا، اس نے بھی یہ لغو کام کیا۔ تو لہٰذا جمعے میں خطبہ یکسوئی کے ساتھ سننا چاہیے، اور خطبے کے بعد نماز پڑھ کے آدمی فارغ ہو کر اپنی اس تمام عبادت کی قبولیت کے لیے دعا کرے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تو یہ جمعے کے دن کے آداب ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ان آداب کی رعایت رکھ کر ہمیں جمعہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔